الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ گزشتہ درس میں انبیاء اور رسولوں کے حقوق سے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم مزید حقوق کا ذکر کریں گے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ رسولوں کا ہمارے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ ہم ان کی تصدیق کریں اور ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اور ان سے بغض و عداوت رکھنے سے اجتناب کریں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ بقیہ انسانوں کے مقابلے میں ان کی فضیلت اور برتری کا عقیدہ رکھیں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ یہ تمام انبیاء اور رسل یہ ایک درجے پر نہیں ہیں، ان میں کوئی ایک دوسرے سے افضل ہے، ان میں درجات ہیں۔ اللہ نے کسی کو کوئی فضیلت عطا کی ہے اور کسی کو کوئی اور فضیلت عطا کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے گفتگو فرمائی ہے اور کوئی ایسا ہے جس کو اللہ نے بہت سارے درجے بلند فرمائے ہیں۔ امام طبری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے رسول ہیں جن میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ ہم نے کسی سے گفتگو کی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے کسی کو اور عزت اور بہت سارے مقامات، بلند مقامات سے نوازا ہے۔ تو اس لیے ہر رسول کو وہ مقام دیا جائے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، جو فضیلت، جو رفعت، جو بلندی اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، اس فضیلت اور بلندی کو تسلیم کیا جائے۔ اور رسولوں کا پانچواں حق یہ ہے کہ ان کا نام آنے پر اور ان کا ذکر کرنے پر ہم ان پر صلاۃ اور سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان رسولوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر اور ان کا ثناء حسن اور ان پر سلامتی کی دعا اللہ نے بعد میں باقی رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا، پورے جہانوں میں نوح علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ہم نے بعد والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ ایسے ہی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سلام علی نوح فی العالمین،
تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جمیل، ان کا ثنائے حسن باقی رکھا ہے اور بعد میں آنے والے ان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ تمام انبیاء پر صلاۃ بھیجنا مستحب ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے اور صلاۃ بھیجنے پر اہل علم نے اجماع کیا ہے۔ اور ایسے ہی جو لوگ قابل اعتماد ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء اور ملائکہ پر مستقل طور پر صلاۃ اور سلام ان پر بھیجنا جائز ہے۔ جیسے کوئی کہے کسی نبی کا نام لے کر علیہ الصلاۃ والسلام، فرشتے کا نام لے کر علیہ الصلاۃ والسلام، تو ان پر مستقل طور پر صلاۃ اور سلام بھیجنا جائز ہے۔ اور جہاں تک غیر انبیاء کی بات ہے تو ان پر ابتداءً صلاۃ نہیں بھیجا جائے گا بلکہ تبعاً بھیجا جائے گا۔ جیسے کہا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، پھر آل محمد جو کہ نبی اور رسول نہیں ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر کے ان پر صلاۃ کی دعا بھیجی گئی ہے۔ یا اسی طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ اور آپ کے تمام پیروکاروں پر صلاۃ کی دعا کی گئی ہے، لیکن یہ ابتداءً نہیں بلکہ یہ تبعاً کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 5 حقوق رہے جو رسولوں کے حقوق ذکر کیے گئے۔ رسولوں کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حقوق سب کی تصدیق، پہلا حق سب کی تصدیق، دوسرا حق سب سے محبت، تیسرا حق ان کی بقیہ لوگوں کے مقابلے میں فضیلت کا عقیدہ، اور چوتھا حق کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف مقام رکھتے ہیں، اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور 5واں حق ان پر صلاۃ اور سلام بھیجنا۔ اب آئیے، جس طرح ہم نے بیان کیا کہ کچھ رسول کا مقام کچھ ہے اور کچھ رسولوں کا مقام کچھ ہے، تو اسی میں سے کچھ ایسے رسول ہیں جو اولو العزم ہیں۔ اولو العزم ہیں یعنی حزم اور صبر والے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو گویا رسولوں میں کچھ رسول ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں۔ اب یہ اولو العزم سے مراد کیا ہے؟ اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ اولو العزم سے کون سے رسول مراد ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تمام رسول اولو العزم ہیں، اللہ نے جس کو بھی رسول بنایا اسے عزم والا، اسے حزم والا، اسے رائے والا، اسے مکمل عقل والا بنایا، تو ہر رسول اولو العزم رسول ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، 5 رسول اولو العزم ہیں۔ اس میں سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اولو العزم من الرسل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اسی طرح سے یہی قول مجاہد، عطا اور بہت سارے متاخرین اہل علم کا قول ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 رسولوں کا ذکر کئی جگہ ایک ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسی ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عہد و پیمان لیا، وَمِن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو گئے، دوسرے ہو گئے نوح علیہ السلام، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں ذکر کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو فرمائی تھی، اور جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جس بات کی وحی کی ہے، اور جس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی، اور جس کی وصیت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی کہ تم سب دین کو قائم کرو اور اس کے درمیان تفرقہ مت کرو۔ بعض مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان انبیاء کرام کو، یعنی اس میں جو 5 نام لیے گئے ہیں، ان کو خصوصی طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرف کو اور ان کی فضیلت کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ اولو العزم رسول ہیں، اور یہ صاحب شریعت اور رسولوں میں سے ایک مخصوص مقام اور مخصوص فضیلت اور درجہ رکھتے ہیں۔ یہ 5 رسول یہ تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ نہایت بہتر لوگ ہیں۔ اس کی دلیل یہ حدیث بھی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ولد آدم 5 نوح و ابراہیم و عیسیٰ و موسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ وسلم علیہم اجمعین، کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے بہتر 5 لوگ ہیں، اور وہ یہی اولو العزم نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع، کہ میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی۔ میدان محشر میں جانے کے لیے جب لوگ قبروں سے نکلنا شروع ہوں گے تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شق ہوگی، اور آپ اپنی قبر سے باہر آئیں گے، اور سب سے پہلے اللہ سے آپ شفاعت فرمائیں گے، اور سب سے پہلے آپ ہی ہوں گے کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سب سے بہتر اور سب سے افضل ہیں۔ اس طرح آپ کی افضلیت کے اور بھی دلائل ہیں۔ بہرحال ہم آج کے درس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے متعلق ہوگا، اور اس کے بعد آپ کے حقوق سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔